حاصل مطالعہ۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں مختلف تحریریں۔ آج کی تحریر کا انتخاب ہم نے ہفتہ روزہ فرائیڈے اسپیشل کراچی سے کیا ہے۔ تحریر کا عنوان ہے ایک نازک سوال، مولانا مودودی کا جواب۔ مصنف ہے محمود عالم۔ اردو ڈائجسٹ نے مولانا مودودی کے بارے میں ایک سوال نامہ مختلف اہل قلم کو بھیجا تھا اور ان کے مولانا کے بارے میں ذاتی تاثرات، ان کے اسلوب نگارش، ادبی محاسن یا ندرت اور ان کی تحریروں میں سے کسی سے فکری تحریر کے پیدا ہونے، کسی خوشگوار تبدیلی کی راہ ہموار ہونے یا نظریاتی ہم آہنگی محسوس نہ ہونے کے بارے میں رائے مانگی تھی۔ ان اہل قلم میں ابوالفضل صدیقی، ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، قدرت اللہ شہاب، پروفیسر ابوالخیل کشفی، تابش دہلوی، صہبا اختر، بریگیڈیئر گلزار، ثروت سولت، حبیب اللہ اوج اور دیگر مشہور اہل قلم حضرات شامل تھے۔ حاصل مطالعہ میں ہم نے جناب حبیب اللہ اوج کی تحریر کا انتخاب کیا ہے، جنہوں نے اپنی یادداشت کے سہارے مولانا مودودی کے بارے میں اپنے تاثرات کو قلم بند کیا ہے، بلکہ مولانا مودودی کے ذریعے اپنے ایک دوست کا ایک انتہائی نازک اور اہم مسئلہ بھی حل کر دیا، اور اس طرح ایک اہم انکشاف بھی ہوا جس سے خلق خدا نے استفادہ کیا۔ حبیب اللہ اوج رقم تراز ہیں۔ ستمبر 1949 میں جب میں مرحوم ریاست حیدرآباد کے سقوط کے بعد گرفتار اور رہائی کی منزلوں سے گزر کر مہاجر کی حیثیت سے لاہور پہنچا تو میری خوش بختی کہ مجھے مولانا مودودی مرحوم کے پڑوس میں رہائشی گھر ملا۔ دونوں گھروں میں صرف 4 فٹ کی ایک دیوار حائل تھی۔ یہاں میں نے 3 سال گزارے۔ ان دنوں میں روزنامہ احسان کا چیف ایڈیٹر تھا۔ اکثر عصر کے بعد کی محفلوں میں مولانا کی شگفتہ گفتگو سننے اور بعض مسائل پر تبادلہ خیال کرنے کا موقع ملا۔ میرے تاثرات بحیثیت پڑوسی علی سفیان آفاقی صاحب کی سید مودودی پر پہلی کتاب میں شامل ہیں۔ مولانا کو میں نے ایک مثالی انسان اور ایک مثالی مسلمان پایا۔ بحیثیت باپ، دوست، رہنما، رفیق، قائد، استادان کی زندگی کا ہر پہلو میرے سامنے تھا۔ مولانا زاہد خشک نہ تھے، بلکہ عصر سے نماز مغرب تک کی روزانہ محافل میں وہ ایسے برجستہ فکرے ادا کرتے یا چٹکلے چھوڑتے کہ محفل زعفران زار بن جاتی، مگر ہر جملہ سقو ادبی چاشنی لیے ہوتا۔ وہ وقت کے بے حد پابند تھے۔ ان کے کمرہ مطالعہ میں سینکڑوں کتابیں الماریوں کی زینت بنی ہوتی۔ سفید اور صاف لباس پہنے ہوتے، سفید کاغذ پر چھوٹے چھوٹے حروف میں لکھتے تو یوں معلوم ہوتا جیسے لڑی میں موتی پرو رہے ہوں۔ پان کے شوقین تھے، خوشبو استعمال کرتے۔ ان دنوں 2-1 بار جگر مراد آبادی مرحوم لاہور آئے تو انہیں مدعو کیا اور مخصوص محفل مشاعرہ منعقد ہوئی۔ عید قرباں پر اکثر گائے کی قربانی دی جاتی تو مجھے بھی حصے دار کے طور پر شرکت کی سعادت ملتی۔ اکثر عید ملاپ پارٹی مشترکہ طعام کی صورت میں ہوا کرتی تو پڑوسی کو فراموش نہ کیا جاتا۔ کبھی کسی کتاب کے مطالعے کی ضرورت ہوتی تو اسٹڈی روم میں اجازت تھی کہ کتاب مقررہ جگہ سے نکال کر بعد ازاں استفادہ اسی جگہ رکھ دی جائے۔ ایک بار مرکزی محکمہ اطلاعات کے ریجنل آفس کے ایک ساتھی افسر ایک عجیب پریشانی سے دوچار ہو گئے۔ ان کی اکلوتی صاحبزادی کی منگنی ایک قابل نوجوان سے طے پا گئی، یہاں تک کہ نکاح کی تاریخ کا تعین ہو گیا۔ آخر وقت میں ان پر یہ انکشاف ہوا کہ صاحبزادے لاہوری جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ لڑکی سید زادی تھی۔ اس کے والد مجھے ساتھ لے کر مولانا کے پاس گئے، اپنا تعارف نہ کروایا، مجھ سے کہلوایا کہ لاہوری جماعت تو مرزا صاحب کو نبی نہیں مجدد سمجھتی ہے، مسلمانوں کے ساتھ شادی بیاہ رچاتی ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھتی ہے، عقائد حنفیوں جیسے ہیں، پھر ان کے لڑکے سے بیاہ کرنے میں کیا قباحت ہے۔ یہ سن کر مولانا نے فرمایا، آپ نے ٹرکش بات دیکھا ہے؟ وہ کمرے ہوتے ہیں، پہلے کمرے میں درجہ حرارت اتنا ہے کہ برداشت ہو جائے، جب کوئی شخص اچھی طرح ایکسکلیمیٹائز ہو جائے تو پھر برابر والے کمرے میں دھکیل دیا جاتا ہے جہاں کا درجہ حرارت خاصا اونچا ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو فوری طور پر دوسرے والے کمرے میں بھیج دیا جائے تو وہ شور مچاتا ہوا باہر نکل آئے گا۔ ٹرکش بات کے پہلے کمرے کو لاہوری جماعت اور دوسرے کو قادیانی جماعت سمجھیے۔ دراصل حکیم نور الدین اور مولانا محمد علی لاہوری نے مرزا کو خط کے ذریعے مشورہ دیا تھا کہ عامت المسلمین ہمارا مقاطعہ کر رہے ہیں، اس لیے مصلحتاً ایک ایسی جماعت بھی بنائی جائے جو عقائد میں لبرل یعنی معتدل ہو، آپ کو نبی نہیں بلکہ مجدد کہے اور شادی بیاہ کے تعلقات مسلمانوں سے قائم رکھے۔ یہ خط الیاس برنی صاحب کی کتاب قادیانی مذہب میں شامل ہے۔ یہ ہے حقیقت لاہوری جماعت کی۔ بشکریہ ہفتہ روزہ فرائیڈے اسپیشل۔